وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وعده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، تواڈے سامنے اللہ دی لا ریب کتاب وچوں ایک آیت تلاوت کیتی ہے. اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر التجا ہے کہ اللہ تعالی حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرماوے. ان دے بعد میں کو جڑا کچھ مقصود ہے عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے. اے مہینہ تو جان دے وے کہ رجب دا مہینہ ہے اور یہ مہینے دی 27 تاریخ کو آمان لیے آج 23 تاریخ ہے اور رجب دی 23 ہے. یہ 27 دی رات کو آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنا معراج کرائے. ہر نبی کو اللہ نے ایک شان عطا فرمائیے اور انبیاء کو معراج بھی تھیندے رہ گئے. جیڑی شان اور جیڑا معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے کرے یہ جی شان یا کہیں نبی دی کو نہیں. اللہ رب العزت دے
حبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دشان ہر اعتبار نال اعلیٰ ہے. اللہ دے نبی محبوب امام الانبیاء ہے. اپنا کلام دیتے اللہ نے یہ بہت بڑی شان ہے. یا کہیں نبی کو اپنا کلام نہیں دیتا. اللہ رب العزت نے جنہیں معراج علیہ شان دیتی ہے وہ سب تو اعلیٰ ہے کہ جن دے اندر اللہ رب العزت نے اپنا دیدار کرے. محبوب دنیا دے اندر کہیں کو طاقت کونی کہ جرا بندہ میرا دیدار کرے. موسیٰ علیہ السلام آکے اللہ سیاں میں تیرا دیدار کرنا چاہنا, میں تیرے کو دیکھنا چاہنا. اللہ رب العزت نے فرمائے دنیا دی آنکھ دے اندر طاقت بھی کونی کہ میں کو کوئی بندہ دیکھ سکے. اصرار کی تنے اس اللہ رب العزت نے آکھیے اگر تو میں کو دیکھن دا متمنی ہی میں تیرے اندر اگر طاقت ہے میں تیرے کو دیکھنا چاہنا, میں پہاڑ دے اتے اپنی تجلی سکینا, تو اگر وہ دیکھ کے برداشت کر گیا تا تے کو دیکھن دی طاقت ہو سی. اگر نہ ڈٹھا تو موسیٰ علیہ السلام ڈٹھے تجلی کو بے ہوش نہیں کرتے. تو اللہ تو بڑی ذات ہے, یہ تو خالی دی تجلی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام دیکھ کے بے ہوش نہیں کرتے. تئیں مہینے دی 17ویں تاریخ کو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے امام الانبیاء فخر دو عالم رحمت للعالمین کو اپنا معراج کرائے. بیت اللہ کو گھن کے مسجد اقصیٰ تک بیت المقدس تک ودا بیت المقدس کو پہلا آسمان, دوجا آسمان, تریجا, چوتھا, پنجواں, چھواں, ستواں عند سدرۃ المنتہا جتھاں فرشتے بن کے رک ویندن, جتھاں فرشتے بن کے اٹھو اگتے پردے اللہ رب العزت نے ہٹائیں. اللہ دے نال 1 to 1 ملاقات تھی, آمنے سامنے بہ کے ملاقات تھی. کیویں تھائیے جویں اساں تساں ملتے ہیں ایویں تھائیے. ان دی کیا شان ہے. اساں سارا عقیدہ علماء دیوبند علماء اہل سنت دا ایو عقیدہ ہے کہ ان دے متعلق کوئی اندازہ اور مفروضہ نہیں سے آ سکتے کیویں ملاقات ہے. بس ملاقات ہے سارا عقیدہ ہے. سب کو یقین ہے کہ اللہ دے نبی نے جڑی گال آکھی ہے سچ ہے جی میں ملاقات ہے. مختصر یہ لمبا ہی واقعہ ہے معراج دا. یہ مختصر ٹائم دے اندر ایک پورا نہ کر سکسوں. میں کوشش کرساں جی ہاں گل ہی ان دے اندر ضروری ہے وہ میں سنا دے تاکہ سب کو فائدہ تھی ملے. ویسا تو معراج دا سارا واقعہ سارا گل ہی ضروری ہے. انہیں جو کچھ مختصر کریں ہوئے کوشش کرے سا کہ سارا گل ہی آوائیں جنہ ضروری ہے. سب تو پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی دے گھر آرام فرمائے. ام ہانی دے گھر آرام فرمیدے پہن. جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیتے بن. جبرائیل علیہ السلام آئیں بڑے احترام ادب دے نال فخر دو عالم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ کے گھن گن بیت اللہ دے اندر. اتھا ایک حتیم جا ہے اللہ تعالیٰ تو گھن ونجے ایک بیت اللہ دا ایک کمرہ انہیں نال بھی جا بچی پئی ہے وہ آکھیا ونے حتیم. حالانکہ وہ بھی بیت اللہ وہ کمرے دا حصہ ہے. پیسے نہ ہونے دی وجہ تو کچھ کمرہ تعمیر تھی گئے اور کچھ جہاں رہ گئی ہے. وہ برادی رہ گئی ہے. وہ بھی بیت اللہ دا حصہ ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کھن گئے لٹائن نے حتیم بیت اتھائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سینہ چاک کی تے
जन्नत जो औजार के लिए है तेरे मेरे डॉक्टर दा औजार न ऑपरेशन आ रहे बल्कि जन्नत जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने औजार दितन वन इन दरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सीना चाक कर और कल्ब मुबारक दे अंदर दिल दे अंदर ओ तजल्लियात ओ सलाहियत ओ ताकत वन के भर मेरा महबूब मैं को देखने वास्ते आंदा पे ताकि ओ तजल्लियात अगर हो सन तो मेरे महबूब दे अंदर ताकत हो सी ना को देखने दी तो हजरत जिब्रील इस्लाम ने वो तजल्लियात वो अनवारात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो हुक्म दिते भरे ने वला सीते ने बंद कीते ने 12 सवारी तैयार खड़ी है बुराक 12 सवारी तैयार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखे असा चढ़ बैठे हैं बुराक दे ऊपर सवारी दे ऊपर सवार थी गए हुन इन मस्जिद अक्सा और मस्जिद बैतुल मुक़द्दस तक जरा सफर किते दरमियान लथे भी हैं नफल भी पड़ी से बहुत सारे जगह दी बारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा भी केरी जाए ये गाली तो आगे भी दसा चुके हैं ई दफा और कुछ नया गाली दसे सो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंच गए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस के अंदर पहुंच गए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्ले बैतुल मुक़द्दस के अंदर जिथा अंबिया का इकट्ठ है जोड़ है अंबिया पहले आए कन 1,24,000 अंबिया बैतुल मुक़द्दस के अंदर मौजूद हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखे कि सारे अंबिया आए खड़े और नमाज वास्ते अजान थी ये सारे ने वजू बनाए नमाज कौन पढ़े सी अच्छा अब्बा आदम ही आया खड़े अब्बा इब्राहिम भी आया खड़े तमाम नबी खड़े मूसा खड़े दिया ईसा खड़े दिया सारे नबी खड़े नमाज कौन पढ़े सी नमाज कौन पढ़े सी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मेरा हाथ नपे और मैं को अगुते की थे ने मैं तमाम अंबिया को नमाज पढ़ाई है इंदे अकीदा है इनते सारा यो अकीदा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया को नमाज पढ़ाई है इनके बाद हर कोई अपनी जात हर कोई अपने मकाम ते नबी दा सफर ये था बैतुल्लाह को गिन के बैतुल मुक़द्दस तक मस्जिद अक्सा तक इनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने कुरान मजीद के अंदर जिक्र फरमाया और बाकी जरी तफसील है उतते ओ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अहादीस के अंदर है वो नबी ने खुद दसी है असा किवें गए हैं पहले आसमान ते दूजे ते क्योंकि हदीस भी कुरान दी तशरीह है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले आसमान ते गए नबी मिले सारे ने मरहबा आखे वेलकम आखे ने दूजे ते गए त्रीजे ते गए चौथे ते पंजवें ते छेवें ते सतवें ते जन्नत अपना अर्श मौला आ गए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील अलैहिस्सलाम आखे मेरा मकाम ही जो है बस मैं इथे ही रुकने मैं अगर एक कदम भी चाहता था मैं अगर एक कदम अगुते थी बिया तो मैं तो जल के सुना थी वैसा तुसा बनो तुसा जानो तुहाडा रब जाने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैरान खड़े थे परेशान है अल्लाह को लोगे यार तुसा सोचो सही एक बंदा अपने बड़े बरगिरदर को कर्नल को अपनी ऊंची पोस्ट वाले को मिलने वास्ते वेंदे तो डरता नहीं यार किथे मेरे को कोई गुस्ताखी न थी वने उनका मकाम क्या है उनके को बावना किवें है उनके नाल अलावना किवें है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुके हुन इथे ही अपना यार सिद्दीक याद आ गए ओ सिद्दीक जरा दी रात इकट्ठे होंदे जिले अपना जिब्रील अलैहिस्सलाम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखे जिब्रील तेरे नाल ताय मैं को उम्मे हानी दे घरों उठाए मैं कोई इनकार नहीं कीता
بیت اللہ دے اندر حتیم وچ گھن گئے آپریشن کیتی میں کوئی اعتراض نہیں کیتا تائیں میں کو بیت المقدس دے اندر گھنا ہے میں کوئی انکار نہیں کیتا تائیں کہ نماز پڑھا میں نماز پڑھی ہے میں انکار نہیں کیتا ولا پہلے آسمان کلو ای ستویں آسمان تک پہنچے میں کوئی انکار نہیں کیتا لیکن ہون کیا گال ہے یہ کیا وجہ ہے تو رکدا پائے تو آدھے تسا جلو میں تھائی رکدا پیا میں تا انکار نہیں کیتا تو کیوں انکار کریں دا پائے میں کلا اللہ کلو کیویں ویسا مہربانی کر تو ہی جلو لیکن جبریل السلام تو وجہ نہ سکتے انہیں دا مقام ہی وہ ہاں اب تے ونجن تا راہ تھی ونجن سواد تھی ونجن ہم تو جانتے تیرا رب جانے اتھائی اللہ رب العزت نے او اپنا یار غار اپنا حکمدار صحابی صدیق اکبر وفادار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت صدیق اکبر تے صدیق دے گھرانے دے نال بڑا پیار ہے جنت دے اندر ستویں آسمان دے اتوں بھی اپنے یار صدیق کو نہیں بھلے یاد آدھی پی کمی محسوس سی دی پئی ہے کمی محسوس اپنا یار دی تھی دی نہیں تھی دی تھی دی ہے یہ جہاں مسئلہ ہوئے کتیں نمی جا ہوئے بندہ آدھے کوئی نال ہو گیا وڈے کرنل جنرل کو ملن وجو بندہ آدھے یار میرے نال کوئی پرانا سینئر ہو گیا یار میں کو دسیا یار کیویں باؤنے کیویں اٹھنے کوئی یار دوست ہو گیا تو صدیق اکبر دی یاد آ گئی اللہ رب العزت نے آواز دیتی ہے اور صدیق دے آواز دے اندر آواز آئی ہے صدیق دی آواز ہے جب صدیق دی آواز اللہ رب العزت نے خطاب کیتے نبی سنے کو جیری گھبراہٹ آئی جیرا خوف آئی عجیب محسوس نہ پئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آواز سن کے یہ سارا خوف گھبراہٹ ایک ختم تھی گئی ایگو کہیں بیان کی دے ایک شاعر نے بیان کی دے این انداز کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکے کیویں ہیں کھڑے کیویں ہیں گھبرائے کیویں ہیں ایگو ایک شاعر نے بیان کی دے رکے شاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ سیدن رکے شاہ پردے سے آواز آئی نبی اللہ رب العزت پردے دے پیچھو ہے نا 70 پردے اگو لگے پردے جو آواز ہے یہ صدیق اکبر دی آواز ہے رکے سا پردے سے آواز آئی پردے میں آ جا تجھ سے پردہ نہیں ہے تے کو سجا تائیں واسطے سے تیرے کو کوئی پردہ کوئی نہیں اگو اللہ رب العزت نے اپنا قانون نے سے اگو اللہ رب العزت نے اشارہ دے اپنا ایک تصور پیش کر دے یادے رکے سا پردے سے آواز آئی پردے میں آ جا تجھ سے پردہ نہیں کہا آغوش رحمت میں لے کے جب آغوش رحمت اللہ رب العزت نے اپنی رحمت دی جھولی سے گھن کی دے آکھے سے ایک ضابطہ بیان کر چڑے میں آج تو قانون بنے دا پیا جو تیرا نہیں ہے وہ میرا نہیں ہے جو تیرا نہیں ہے جے کو تیری سنت دے نال پیار نہ ہو سی تیرے لباس دے نال پیار نہ ہو سی تیری گفتار دے نال پیار نہ ہو سی تے کو جرا بندہ چنگا نہ سمجھے سی تیری سنت گناہ اپنے سی شادے دے اتے اپنے رسم و رواج اپنے سی غمی دے اتے اپنے رسم و رواج ہو سن زندگی گزارن دے نبی دی سنت کو چھوڑ کے اپنی برادری کو دیکھ سی اپنے خاندان دے رسم و رواج کو اپنے سی تو میں رب دا اعلان ہے کہ او بندہ جی میں تیرا نہیں انہیں نال میرا بھی کوئی تعلق ہو نہیں یہ اللہ رب العزت نے ایک ضابطہ بیان کر چھوڑے کہ جرا بندہ تیرا نہیں تیری سنت دے نال پیار نیس انہیں نال میرا بھی کوئی تعلق ہو نہیں اللہ دے نال گالی تھیں اللہ دے نال راز و نیاز یا گالی تھیں تو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اتھے آکھے اللہم انکا اتخذت ابراہیم خلیلا و موسیٰ کلیما، اے اللہ تو ابراہیم کو خلیل بڑھائی، موسیٰ کو کلیم بڑھائی، وَأَلَنْتَ لِدَاوُدَ الْحَدِيدَ، تو نے داؤد علیہ السلام واسطے لوہے کو نرم کر چھوڑے، جی میں ہاتھ نال مرونے نہا انہیں واسطے اتنا نرم ہا کہ لوہا ہاتھ نال دنیا دا، جی میں ربڑ ہو دیئے انہیں واسطے اتنا اللہ رب العزت نے لوہے کو نرم کر لیتے۔ وَسَخَّرْتَ لِسُلَيْمَانَ الرِّيَاحَ، سلیمان علیہ السلام نے بڑی بادشاہت اور تو انہیں واسطے ہوا کو مسخر کر لیتے، ہوا کو جنات کو انہیں تابع کر لیتے، اور ایویں وَأَحْيَيْتَ لِعِيسَى، عیسیٰ علیہ السلام واسطے مردے کو زندہ کرن انہیں کو اے معجزہ دے دی تھی۔ فَمَاذَا جَعَلْتَنِي، یا اللہ میرے واسطے کیا خاص ہے، میرے واسطے کیا خاص ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمائے آوا لیس لک افضل من ذالک کلہ، انہیں تمام انبیاء جتنا صفات ہیں اور جتنے اللہ رب العزت نے معجزے دیتے سب تو بڑا معجزہ اور سب کچھ اللہ نے جو کچھ عطا کیتے نبی کریم کو سب تو زیادہ عطا کیتے۔ کیا تے کو نہیں پتا جنگلے دے اندر، نباتات دے اندر، سورج دے اندر، چند ستارے دے اندر، آبادی اور غیر آبادی دے اندر، ہر جہاں دے ہوتے اللہ ذکرت الا ذکرت معیا، جتھا میرا پیغمبر میرا ذکر ہو سی ہوتا ہی تیرا بھی ذکر ہو سی۔ نماز دے اندر تیرا میرا ذکر تا تیرا ذکر، اذان دے اندر میرا ذکر تا تیرا ذکر، تو جتھا میرا ذکر ہو سی اتھا تیرا ذکر ہو سی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شان دے اندر آدم کہ جنت دے اندر جتنے بھی درخت ہیں اللہ رب العزت نے دیتا کتنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ادھے سے پر جلال الدین السیوطی رحمت اللہ علیہ تفسیر لکھی ہے قرآن مجید دی، او آدم آپ نے تفسیر دے اندر لکھ دیں ما فی الجنتی شجرۃ علیہا ورقۃ الا علیہا مکتوبۃ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کیونکہ جنت دے اندر کوئی ہو یا درخت کانی جے دے ہر پتے دے ہوتے نہ لکھا کھڑا ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ آدھن کہ لما آراجا بھی ربی جل اللہ رب العزت نے میں کو معراج کرائے اور میں آسمانے دے اتے گیا تو میں کیا دے دا ما مررتو بسمائن الا جرے آسمان تے دروازے دے اتے دستک ریتی سے اتنے ہک پسو لکھا کرا لا الہ الا اللہ دوجی طرف محمد رسول اللہ۔ شان نہیں بہت بڑی شان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیرے دروازے تے دستک دیتی سے جیرے آسمان تے پہنچے ہر آسمان دے دروازے تے لکھا کرا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آدم علیہ السلام کو جلے خطا تھا یہ پھل کھا دے نے جنت دے اندر جیدے کو منع کیتا جائے پھل نہیں کھاؤنا۔ آدم علیہ السلام وہ پھل کھا گی دے اللہ تعالیٰ ناراض تھا اے نافرمانی تھا یہ آدم علیہ السلام کو تو آدم علیہ السلام 40 سال پھر دے رہے گا ہکی جہاں دے ہوتے اما حوا اپنی جاتے آدم علیہ السلام اپنی کلے دے بدن ہک بے کو کتا ہے ہک بے کو عرفات دے میدان دے اندر 1 ملین عرفات دے میدان دے نال 1 ملین آپس ہن دعا منگ دے پر اللہ کو لو کہ اللہ کو معافی منگو اللہ تعالیٰ ساری معافی قبول کرے سب کو معاف کر چھوڑے۔ ہن حضرت آدم علیہ السلام نے دعا منگی اللہ کو لو
کہ قال یا ربی بحق محمد، قال یا ربی بحق محمد، جلے اعتراف کر دی آدم علیہ السلام نے کہ میرے گناہوں کی غلطی تھی گئی ہے، اعتراف کرنے دے بعد او کئی زمانے دے بعد یاد آئے ایک واسطہ دیواں، اللہ کو کوئی واسطہ دیواں، لیکن کہنا دیواں یاد ہے کہ ایک نام محمد بھی ہے، اے اللہ وہ ہستی دا جیدہ نام محمد ہے وہ دا واسطہ ہی میں کو معاف فرما۔ اللہ رب العزت آکھے وہ تو ٹھیک ہے میں معاف کر چھوڑے گا، میں کو یہ تدس آدم تو ہے یا حوا ہے، این دھرتی تے بیا کو تریجا کوئی بندہ کون انسان، صرف تسا دو انسان ہی ہوئے، جنات تو پہلے آباد ہیں، انسانے دے اندر صرف تسا دو آباد ہی بیا کوئی کہا نہیں، یہ دو اما حوا ہے ابا آدم ہے، بس بیا کوئی کون۔ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرمائے کیفا عرفت محمدہ، اوے آدم تائیں کیویں پہچان گے دے محمد بھی کون ہے؟ تو آدم علیہ السلام آدم قالا لِأَنَّكَ لَمَّا خَلَقْتَنِي بِيَدِكَ، اے اللہ جلے تائیں میں کو پیدا کیتے اپنے دست قدرت دے نال، وَنَفَخْتَ فِيَّ مِن رُوحِكَ، اور میرے جسم دے اندر روح کو بھریے تائیں، فَرَفَعْتُ، اور میں کیا کہتے وَرَفَعْتُ رَاسِي، میں سر اٹھایا اپنا ہوتے اور میں اپنا سر ہوتے اٹھائے، فَنَظَرْتُ عَلَىٰ قَوَائِمِ الْعَرْشِ، جرے عرش کو فرشتے چاہی کھڑن اللہ رب العزت دے عرش کو، جے دے اللہ رب العزت موجود ہیں، انہیں دے پاوے جرے ہیں، قوائم جرے ہیں، انہیں دے ہوتے میں لکھا ہے کہ ان دے ہوتے لکھا کھڑے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، فعلمتو اون ابھار کلو میں کو پتہ لگ گیا کہ فعلمتو انکا لم تصف، تو اپنے نا دنال پہیا کہیں در نا ایمیں نیر لئی پیا، کیوں؟ این واسطے کہ اللہ احب الخلق، میں کو لگتا ہے کہ ساری مخلوق کی جو این نا دا بندہ سب تو پیارا ہے، جو اپنے نا دے نال جو ایک سجائی جنت دے ہر جہاں دے ہر پتے دے ہوتے لکھا کرے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کوئی عام شخصیت نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمائے قال صدقتا، تائیں آدم سچ آکھے ایمیں یہ میں کو ساری مخلوق کی جو یہ نام محمد دا نام اور یہ بندہ میں کو ساری مخلوق کی جو پیارا ہے، یہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شان عطا فرمائی۔ اور آدم علیہ السلام بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ملاقات جلدی پئی ہے، اللہ دے نال ملاقات جلدی پئی ہے۔ اللہ رب العزت نے آکھے میرا محبوب تو جو دنیا جو آئیں میرے واسطے کیا گھن کے آئیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے 3 تحفے گھن کے آیا۔ کتنے تحفے؟ 3 تحفے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ التحیات اللہ سیاں میرے زبان جو جتنے بھی الفاظ نکل دے نیکی دے عبادت دے وہ سارے دے سارے تیرے واسطے، سارے دے سارے کہیں دے واسطے تیرے واسطے۔ التحیات زبان نال جیرا کچھ میں ذکر کریں نا قرآن مجید پڑھدا یہ سارا دے سارا کہیں دے واسطے تیرے واسطے، کہیں دے واسطے اللہ واسطے، سب کچھ یا اللہ تیرے واسطے۔ التحیات للہ والصلوات، اور اے جنہاں میں بدن دے نال جتنا عبادتہ کرنا یا اللہ تیرے واسطے، یا اللہ یہ بھی تیرے واسطے، اور یا اللہ تریجا تحفہ ایک گھن کے آیا جنہاں میں مال خرچ کرنا غریبیں بڑے ماں مسیح لاما مدرسے لاما صرف تیری رضا واسطے، صرف تیرے واسطے۔
تیرے نام واسطے یہ کہندے واسطے اللہ واسطے اتھوں سب سبق کیا مل دے جرا کم کرو صرف اپنی زبان دے نال عبادت کری صرف اللہ دی رضا واسطے بدن دے نال عبادت کری صرف اللہ دی رضا واسطے خیرات تقسیم کری صرف اللہ واسطے کہیں کو دکھاوے واسطے نہیں تکبر واسطے نہیں اے نہ کی اے نہ سمجھی میرا فلاں مر گئے اندے واسطے اندے سارے سباب واسطے ایڈی بڑی دعوت دے تمام تاکہ لوگ آکھیں کہ بہت امیر بندہ ہے یہ تو بات شرک تھی گیا نا اللہ واسطے تو نہ ہوئی نا میرا محبوب تو میرے واسطے ترائے تحفے گن کے میں بھی تے کو ترائے تحفے دینا میں بھی تے کو ترائے تحفے سب تو پہلا تحفہ السلام علیکہ ایھا النبی مائیں میرا نبی جتھا تو ہو سے تیرے نال سلامتی ہو سی جتھا تو ویسے تیرے نال سلامتی ہو سی ہمیشہ تیرے تے سلامتی رہ بیسی تے کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکسی جتھا تو اتھائی خیر ہو سی جتھا ویسے میدا اتھائی ہی خیر آسی ویدی السلام علیکہ سلامتی ہی سلامتی یہ واسطے یاد ہوگا کہ سلام کو عام کر دو کیونکہ جنت دے اندر مسلمان جلے آپس دے اندر ملسن تاکسن السلام علیکم سلام علیکم کیا اکسن یہ گال ہو سی تا جنت تعالیٰ اے سلام دنیا دے اندر دوہرے سو تو اللہ تعالیٰ جنت بھی نصیب فرما چلے سی پہلا انعام کیا ہے جتنا ہو سو داری تے سلامتی السلام علیکم ایھا النبی ورحمت اللہ اور رحمت ہی رحمت ہو سی جتھا ویسو اتھائی رحمت ہو سی جتھا ویسو اتھائی رحمت ہو سی وبرکاتہ جتھا ویسو تواڈا برکتاں ہی برکتاں ہو سی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ خندق مدینہ کو باہر ایک خندق کھودی گئی ہے انہیں سمجھو چاہا جویں نہر یہ ساری کھٹی ہنے بڑی بڑی پہلے پہلے جلے بڑھدی بھی ہے یہ جو منظر ہے تاکہ دشمن مدینہ دے اندر بڑھ کے ساری حملہ نہ کر دے یہ خندق ٹپڑ انہیں ویسے بڑا مسئلہ خندق کھٹی گئی ہے وچ پتھر ہم کیونکہ پتھریلا علاقہ ہے پہاڑ ہیں چار چدار ہوئے تا انہیں اندر پتھر بھی آئے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا یہ عالم ہے سارے صحابہ بے سر سوانی ہے پیسہ کون ہے روٹی کھاؤں واسطے کہیں نہیں بھوک دا یہ عالم ہے کہ پیٹی درد پائے ویدے بھوکا ہوئے بندہ تو انہیں دا کیا کریں دے ہم پیٹ دولتے پتھر جبت دے ہم بندہ ٹول پھر سکے اٹھی بہ سکے پتھر بد ہو جا تو کوئی تھوڑا جہاں کمی آسرا سپورٹ مل رہی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تمام صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑ دیتے ہیں ضرب ماری ہے انہیں ٹکڑے تھیں ولا ٹکڑے تھیں نبی یہ نہیں دیکھنا صحابہ کرام روشنی تھے یہ ڈٹھے نے نبی کے سم تھک کے بیٹھے اپنے چادر جی پاتے کھن لہا کے رکھی نے حضرت جابر لکھے بھائی تمام صحابہ کرام ایک ایک پتھر بجایا ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھ دی بجا تو دو پتھر بجایا حضرت جابر کو برداشت نہیں کیا کہ نبی کریم تو اتنے بھوکے ہیں اساں ایک ایک پتھر بدی کھڑے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو پتھر بدی کھڑے بھجتے گن گھر نال آنے گھر والے کو پوچھے نے کوئی کھاون واسطے وہ کہ تھوڑا جی آٹا پائے دیا تے سالن واسطے لیلی کھڑی ہے لیلا کھڑی دیا بکری دا بچہ کھڑی دیا یہ کو سوچا وہ نبی سونے کو سر کیا انہیں دعوت ہے تمام کرنے ساکر بھوک برداشت نبی دی نہیں تھی ہائی تو تھوڑا جی آٹا حضرت جابر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آکھے نے تو انہیں کان نہیں سمجھ گال کرنی ہے کیونکہ 3000 دا لشکر ہے وہ لوگ سارے انہیں آکھنا یا رسول اللہ 4-5 بندے کو منتخب کرو جلے زیادہ بھوکے ہیں انہیں وہ کھین جلو روٹی دائے تمام ہے روٹی ہے سالن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ کرام کو آکے
او خندق والو حضرت جابر نے تھوڑے کھانے دا انتظام کیتے کم کرو کہ جلو روٹی کھاؤ. حضرت جابر پریشان نہیں تھی گئے وہ کہ یہ کیا تھی گئے. حضرت جابر آدھے بھجتا میں گھر دعا لیکن میرے قدم پشتے ویدن آپ کو بیوی کو کیا جواب ریسا. وہ بیوی آکے 4-5 بندے گھن کے آئے تھا 3000 دا لشکر آندہ پہ. گھر پہنچن بیوی نے آکے ایک کتو برات گھن کے آگئی میں کتو کھواما. وہ دیکھوا کہ ہمیں نسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نسیا آبی کوئی نا. وہ نسیا نہیں لیکن نبی قسم سارا جو اعلان کی دے بجلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے پریشان نہیں تھی ونا میں کو آوانے ہو روٹی بھی اتنے تک نہیں لاؤنی سالن بھی اتنے تک تقسیم نہیں کرنا جتنے تک میں نہ آوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سالن دے اندر ہاتھ لائے اٹے کو ہاتھ لائے نے جابر تیری گھر والی پکیندی بنجے تے تو تقسیم کرے داون. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی جری گھر والی ہو پریشان ہے کہ نبی دی عادت ہوندی ہے جتھا ویدن آخر دے اندر روٹی کھاندن پہلے اپنے تمام صحابہ کو روٹی کھوا کے یہ تو 3000 دا لشکر ہے. نبی کریم کو کیا ملسی یہ تو میں بھکے دے بھکے رہ گئے. لیکن حضرت جابر تقسیم کریں دا گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ لگے پہن اون دی گھر والی پکے دی گئی ہے 3000 دا لشکر کھا گئے. ہاں دی اوے روٹی دا جرا آٹا اوے پیا آئی. اے نبی دی برکت اے نبی دی نال دی اللہ رب العزت نے جو دیتی ہے نا السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. اتھا بھی سا کو سارا نبی بھولیا نہیں اتھا بھی سارا نبی سا کو بھولیا نہیں. اللہ رب العزت دے اے نبی حبیب کبریاء رحمت للعالمین بھولیا نہیں. آکے نے السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین. یہ میری جری برادری میں دنیا تے چھوڑ آیا اور تا قیامت میرے نا گھنا لے آسر اللہ سیاں اگر میرے تے سلام ہے میں کو منظور ہے لیکن نال نال میری امت تے بھی سلام. السلام علینا وعلا میرے نیک بندے میرے جنہیں نا گھنا رہے ہیں اور میرا کلمہ پڑھانے ہیں انہیں سارے تے اللہ سے یہ سلامتی ہو گئی. جبریل اسلام یہ سارا سسٹم سن دا کھڑے ادا انہیں اندر طاقت تو کوئی اب تھی کیا ہوئے لیکن سن دا کھڑے سارا گالی کیونکہ ایجھا نبی ایجھا برکتہ اور اتنی نوازشات تا ان کیا کہ بے ساختہ کس اشہد واللہ الہ میں ٹائم انہیں سارے نظام کو دیکھ کے اللہ دے توحید دی بھی گواہی دینا اور خاتم الانبیاء ان دی بھی گواہی دینا. نبی دی بھی گواہی دیتی ہے شہادت دیتی ہے کہ میں اللہ دی بھی گواہی دینا اور یہ پیغمبر دی بھی گواہی دینا ایک خاتم الانبیاء ہے. یہ سارا تیار پورا تھا نہیں کیا اتنا ہی پہنچ گئے نا تو اللہ رب العزت کہ نماز اتنے تک نہ تھی سی جتنے تک درود نہ پڑھسو. اگر درود پڑھسو تو نماز مکمل تھی سی ورنہ نماز مکمل نہ تھی سی. اللہ رب العزت نے جنت دی سیر کی تھی دوزخ دی سیر کہانے بہت سارے آئے ہیں کیونکہ وہ بڑا لمبا واقعہ ہے. مختصر کرنے میں ضروری گالی وہ جیسے جنہا پچھلے دفعہ معراج پہ واقعی نہ نشا باہر کہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور 5 نماز ملی ہے. کتنا نماز آن 5 نماز. موسیٰ علیہ السلام نال ملاقات تھی یہ ہاں کیا ملے 5 نماز گھن کے بعد موسیٰ علیہ السلام ہے کہ میرا صرف 2 نماز آن میری امت وہ 2 نماز آن پڑھ دی تیرا 5 نماز پڑھ سی مہربانی کر واپس وان آندے رہن ویندے رہن آندے رہن ویندے رہن 5 وان بچے کتنے ہیں 5 وان بچے. اللہ رب العزت نے آکھے کہ لا تبدیل علی کلمات اللہ
سارے احکام دے اندر جرا آسا لکھ دو ان دے اندر کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہوندی. ساجا ہن 50 لیکن تیری امت پڑسی 5 لیکن ثواب میں 50 دے سا. ثواب میں کتنے دے سا؟ 50 دے سا. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. کتنا؟ ایک نماز پڑھسی کتنا نماز دا ثواب؟ 10 دا ثواب ایک نماز تے. 5 پڑھسی تا 10 کو 5000 جو کتنی نماز تھی ہیں؟ 50 پڑھسن 5 ثواب 50 دا اللہ رب العزت عطا. اچھا ایدے کو علاوہ 3 تحفے بے بھی اللہ رب العزت نے دیتے ہیں. یا اللہ تو مہربانی کر بیا بھی تحفہ دے. بیمار ہونے ہیں، مصیبتہ ہو جن، پریشانیاں ہو جن، بخار ہو دے، یا اللہ کوئی تحفہ دے میں ہاں اللہ رب العزت آکے اے میرے آج دا تحفہ ہے ون کھیل کے ون اپنی استفادہ کر اپنی امت کو بھی سبق دے. یا اللہ کیا تحفہ ہے؟ اللہ رب العزت نے سورۃ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین اے ون کے تحفہ ہی تیرے واسطے. ون جڑا بیمار ہوئے وہ کو دم دے پانی وہ کو اللہ رب العزت شفا عطا فرمائے. اے تحفہ کی تو ہے ساری طاقت نہیں پوندی تیری میری. الحمد ہوتے ہیں الحمد پڑھتا بن تو کئی بیماری واسطے 7 دفعہ ہوتے دے پھوٹ دے اور بیمار کو پھرا اللہ تعالیٰ اے آج دا تحفہ ہے اللہ تعالیٰ آپ شفا عطا فرمائے. اور دوسرا تحفہ دینا پیا یا اللہ اساں ڈردے بھی ہیں جننے کو لو جنگل ہی بدے ہونے جن ہیں شیطان ہیں اساں انہیں کو ڈردے ہیں. مہربانی کریں ابو بیا تحفہ ہی ہو جانے میں ہاں اللہ رب العزت نے آکھے اور 3 سپارے دے دن آیت الکرسی کھڑی چاہیے. ہر نماز دے بعد پڑھن تیرا کام ہے. تیرے دل چو تیرے دماغ جو تیرے تصورات جو تیرے سارے مساوس دور کرنے سا کہیں کو نڈر سے صرف میرے کو صرف ڈر ہو سی خوف ہو سی دا میرا ہو سی بیا کئی طاقت دا ڈر نہ ہو سی. اللہ سیاں گناہ تھی ویندن اللہ سیاں لغزش تھی ویندی خطا تھی ویندی مہربانی کرو کہ ایندہ بھی تحفہ دے میں اللہ رب العزت نے فرمائے 1 سورہ بقرہ دا آخری رکوع آخری آیت ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد. یہ آخری سورہ تک اے تیرا کم ہے رات کو سمڑ کو لو پہلے میری کبریائی دی قسم ہے تو رات ساری خریٹا مرندہ رائے ونے لیکن میرے کو کیا اپنی کبریائی دی قسم ہے اے رات کو پڑھ کے سمجھے تے کو ساری رات تہجد دا ثواب عطا فرمائے. اللہ رب العزت دی رحمت اتنی وسیع ہے اللہ تعالیٰ. اچھا آخر دے اندر ہیک گال جیری سارے معاشرے دے اندر پاتی بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈٹھے کہ ہیک بندہ ہے بلکہ جماعت ہیک انہیں اچھا یہ تیرے میرے نمو دے رہے ہیں یہ کچی حدید ہے کیسے دے ہیں کچی حدید ہے. اچھا یہ اگر کہیں کو لگ پوے تو ساماری ہے یا اپنے جسم تے لگ پائے برداشت دیئے نہیں تھی دا یا زخم نکلا دے رات نکلا دیئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈٹھے کہ ایک جماعت ہی جنہیں پتل دے تانبے دے نو ہیں اور بڑے بڑے نو ہیں ہیک بے کو ماری آنا ہیک بے کو رومر دی آواز ہے چکاٹ ہے چیخا مرندے پہن. جبریل علیہ السلام کو پوچھنے ایک کی جماعت ہے تا جبریل علیہ السلام آکھی اے اون لوگ ہیں جیری محفل جیری مجلس بانگن کہیں نہ کہیں دے خطے ہو لگے بیٹھا غیبت کریں دے بیٹھا کہیں والے کہ دی غیبت کہیں والے کہ دی غیبت کہیں والے کہ دی غیبت. اور یہ کو آسان لوگ گناہ سمجھے دیں یہ کو آسان گناہ نہیں سے سمجھے دیں اصل یار ایک گناہ تو دے اندر پاتا بھی دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر پاتا ویندے تو غیبت ہے نا اگر پاتا نہیں ویندہ تو بہتان ہے جو مسلمان تھے. تو نبی اللہ جبریل علیہ السلام کی اے او لوگ ہیں جیرے غیبتہ کرندن ایک بائے دے گالی اپنا کانڈ پیچھو گالی کرندن شکوے اور شکایتہ کرندن اور دوجہ دا عزتہ پامال کرندن اے او لوگ ہیں. اللہ رب العزت دے نیک لوگ ہیں انہیں دیتے بہتان لیندن انہیں دے الزام لیندن اے آج انہیں دی سزا نکو ملتی بھی. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں کو
سارے کو عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے وما علینا الا البلاغ المبین